فائنینشیل ایڈوائزر لوگوں کو اپنے معاشی مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ وہ اپنے کلائنٹ سے زیادہ تر انفرادی سطح پر ملتے ہیں اور انہیں مختلف فائنینشیل مصنوعات و خدمات کے بارے میں مشورے دیتے ہیں۔ ان میں پینشن، سرمایہ کاری، قرض اور ٹیکس سے بچانے والی بچت اسکیمیں وغیرہ شامل ہو سکتی ہیں۔ اپنے کلائنٹ کی آمدن اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ انہیں ایسی مصنوعات اور اقدامات بتاتے ہیں جو ان کے معاشی اہداف کے حصول میں معاون ہوں۔ اس کیریئر میں داخلے کے لیے امیدوار کو کئی پیشہ ورانہ امتحانات پاس کرنا ہوتے ہیں، تب جا کر اسے متعلقہ ادارے سے کام کا اجازت نامہ ملتا ہے۔ یہ اجازت نامہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ درست، اعلیٰ اور ماہرانہ مشاورت دینے کا اہل فائنینشیل ایڈوائزر اپنے کلائنٹس کو عمومی رہنمائی فراہم کرتا ہے یا پھر کسی ایک شعبے مثلاً پینشن یا انشورنس میں ماہر ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو کسی متعلقہ ڈگری کے بغیر بھی فائنینشیل ایڈوائزر بن سکتے ہیں، البتہ اس کے لیے آپ کو کمپنی میں بطور معاون تربیت لینی ہوگی، تاہم پہلے سے بینک یا انشورنس میں تجربہ مفید ہوگا۔ تجربے کے بعد آپ آزادانہ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کو مارکیٹ میں دستیاب مصنوعات و خدمات کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں یا پھر کسی ایک کمپنی کی مصنوعات تک خود کو محدود کر سکتے ہیں۔ فائنینشیل ایڈوائزر کسی خاص قسم کے کلائنٹ گروپ یا مصنوعہ سے مخصوص ہو سکتے ہیں۔ کامیاب فائنینشیل ایڈوائزر بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ پیچیدہ معاشی اصطلاحات کو آسان پیرائے میں بیان کرنے کی خوبی ہو تاکہ اپنے کلائنٹ کی ضروریات کو سمجھ کر انہیں سمجھا سکے۔ لوگوں سے میل جول کی مہارت ہو تاکہ تعلقات بنا سکے اور اس کے کلائنٹس اس پر بھروسہ کریں۔ کلائنٹ کے لیے بہترین مصنوعہ کی شناخت کے لیے فائنینشیل معلومات کا تجزیہ کرنے کی غرض سے تیز تجزیاتی مہارت رکھتا ہو، فروخت کے اہداف کے حصول کے لیے پرجوش اور پرعزم ہو، فائنینشیل مارکیٹ کو سمجھ سکتا ہو تاکہ اپنے کلائنٹس کو ان کے لیے بہترین مصنوعہ کا مشورہ دے سکے۔ اس شعبے میں مزید مواقع: نمبر 1، ویلتھ مینیجر۔ یہ دولت مند افراد کو ماہرانہ رہنمائی دیتا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ممکنہ منافع کے لیے کہاں اور کیسے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ویلتھ مینیجر دیگر متعلقہ قواعد و ضوابط سے بھی آگاہ کرتا ہے، جیسے انہیریٹنس ٹیکس۔ نمبر 2، اسپیشلسٹ فائنینشیل ایڈوائزر۔ یہ ایک قسم کی مصنوعہ یا ایک قسم کے کلائنٹ کے لیے ماہرانہ مشاورت فراہم کرتا ہے، مثال کے طور پر پراپرٹی انویسٹمنٹ یا کاشتکاروں کے لیے فائنینشیل پلاننگ۔ نمبر 3، کمپلائنس مینیجر۔ یہ فائنینشیل ایڈوائزر کی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور فائنینشیل ریکارڈ اور پالیسیوں کا معائنہ کرتے ہوئے جائزہ لیتا ہے کہ کیا قانونی اور صنعتی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ سینئر عہدہ ہے۔ نمبر 4، جرنل مینیجر۔ یہ فائنینشیل ایڈوائزرز کے کاموں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کی ملازمت اور تربیت جیسے امور کو دیکھتا ہے۔ یہ ادارے کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی بناتا ہے۔ جرنل مینیجر عام طور پر سابقہ فائنینشیل ایڈوائزر ہوتے ہیں جنہیں تجربے کے بعد اس عہدے تک ترقی دی جاتی ہے۔ کامیاب فائنینشیل ایڈوائزر بننے کے لیے معاشیات، ریاضی، بزنس اسٹڈیز، قانون، اکاؤنٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ سیلز، کسٹمر سروس یا فائنینشیل کیریئر میں کام کا تجربہ یا متعلقہ موضوع میں ڈگری یا ڈپلومہ مفید ہو سکتا ہے۔ فائنینشیل ایڈوائزر دفتر پر یا گھر پر رہ کر کام کرتے ہیں۔ اپنے کلائنٹ سے ملاقات کے لیے ان کے ہاں جانا اس کام کا ایک اہم حصہ ہے۔ فائنینشیل ایڈوائزر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ درجنوں کلائنٹ سے ملنا بہت ہی دباؤ کا باعث ہوتا ہے، خاص کر شدید معاشی حالات میں۔ کلائنٹ کے ساتھ تعلقات بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائکلوپیڈیا کیریئر سے لی گئی ہیں۔ اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کیریئر اور شعبہ جات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات، کیریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت، ضروری مہارتوں، بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کیریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکیں۔